بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، قسط نمبر 17، دفن شہداء، تدفین ابو عبداللہ الحسین۔ سامعین کرام، اب مصائب کا عظیم ترین سلسلہ شروع ہونے والا ہے، جسے سن کر پتھر کا کلیجہ بھی دہل جائے۔ نفس محموم کی روایت کے مطابق ابن سعد لعین کے کربلا سے اپنے مقتولین کو دفن کر کے حسین اور اہل بیت اور انصار ابا عبداللہ کی لاشوں کو ایسے ہی بے گور و کفن چھوڑ کر جانے کے بعد قریبی مقامی آبادی غازریہ کے رہائشی قبیلہ بنی اسد کے بعض لوگ آئے، جنہوں نے حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب و اہل بیت کی لاشوں پر نماز پڑھی اور وہیں دفن کر دیا، جہاں آج ان کی قبریں موجود ہیں۔ الکامل البہائی کی روایت کے مطابق جناب حر کو وہاں دفن کیا گیا جہاں وہ شہید کیے گئے۔ ان کی قبر گنج شہیدہ سے کچھ دور ہے، تقریباً آج کے حساب سے 19 کلومیٹر بنتے ہیں۔ بنو اسد قبائل عرب پر فخر کرتے تھے کہ انہوں نے حسین علیہ السلام اور شہداء کی لاشوں پر نماز پڑھی اور انہیں دفنا دیا۔ اسی طرح جناب ابو الفضل العباس کو القمہ کے نزدیک وہیں دفن کیا گیا جہاں وہ شہید ہوئے۔ ابن شہر آشوب اور مسعودی کی روایتوں کے مطابق اہلیان غازریہ، بعض نے انہیں عامریہ لکھا ہے، حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر نماز پڑھ کر انہیں دفن کر دیا، اور جب وہ ان شہداء کو دفن کر رہے تھے تو انہوں نے سفید پرندوں کو دیکھا جو فضا میں گردش کر رہے تھے۔ تذکرۃ الحفاظ میں طبری لکھتے ہیں، زہیر ابن کین جو حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے، ان کی زوجہ نے اپنے غلام کو کربلا بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر اپنے آقا کو کفن پہنا دے۔ جب یہ غلام کربلا پہنچا اور حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کو گرم ریت پر بے گور و کفن پایا تو کہنے لگا، میں اپنے آقا کو دفن کر دوں، کفن دوں اور حسین علیہ السلام بے کفن پڑے رہیں، واللہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ پس اس نے یہ کفن حسین علیہ السلام کو پہنا دیا اور اپنے آقا کو دوسرا کفن پہنایا۔ سامعین کرام، یہاں دیگر ایسی روایات بکثرت ملتی ہیں جن میں یہ صراحتاً موجود ہے کہ امام زین العابدین باجازِ امامت کوفہ میں تشریف لائے اور اپنے بابا اور شہداء کی لاشوں پر نماز پڑھی اور انہیں وہیں دفن کیا جہاں آج ان کی قبور موجود ہیں۔ سامعین، معروف شیعہ نظریہ کے مطابق معصوم کو صرف معصوم ہی غسل دیتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے۔ ہم نے دونوں اقوال آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اس مضمون کی ایک روایت نفس محموم میں امام ابو جعفر علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو جبرائیل اور فرشتوں نے غسل اور تکفین و تدفین کی اور قبر کھودنے میں مولا علی علیہ السلام کی مدد کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر پر نماز پڑھی۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کی مدد کی اور تجہیز و تکفین اور تدفین میں ساتھ دیا۔ اسی طرح جب حسن مجتبیٰ شہید ہوئے تو رسول اکرم مولا علی نے تجہیز و تدفین اور تکفین کی، حسن مجتبیٰ کی مدد جو ہے مولا حسین علیہ السلام نے بھی کی۔ اس طرح جب مظلوم کربلا کی تدفین کا وقت آیا تو امام زین العابدین باجازِ امامت تشریف لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام نے تدفین مظلوم کربلا میں آپ کی معاونت کی۔
اگرچہ بنو اسد بھی ہمراہ رہے، لیکن یہ سب سید الصابرین امام سجاد علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے شہداء کو اس ترتیب پر دفن کروایا جس طرح آج ان کی قبور موجود ہیں، سلام اللہ علیہم اجمعین۔ روایت میں ہے کہ جب بنو اسد تدفین کر رہے تھے اس دوران انہیں کوفہ کی جانب سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ یہ لوگ چھپ گئے کہ ابن سعد کے لوگ ہوں گے، لیکن سامعین کرام، یہ صابرین کے امام سید سجاد علیہ السلام تھے۔ آپ نے بنو اسد کو اپنا تعارف کروایا، پس آپ ترتیب بتاتے جاتے تھے اور بنو اسد اسی ترتیب کے مطابق تدفین شہداء میں آپ کی مدد کرتے جاتے تھے۔ اس دوران آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو موسم برسات کی بارش کی طرح جاری تھے، خصوصاً جب آپ نے اپنے چچا ابو الفضل العباس کی لاش مبارک کی تدفین کرنے لگے تو چیخیں مار مار کر روئے۔ بے شک ابو الفضل العباس کی شہادت نے حسین علیہ السلام کی کمر توڑ دی اور سید سجاد کو بے حال کر دیا۔ شیخ طوسی نے اپنی اسناد میں بسند امام صادق علیہ السلام روایت کی ہے، ایک صبح کو جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ روتی ہوئی نکلیں، پس جب ان سے رونے کا سبب پوچھا گیا تو بولی میرا بچہ حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کا چہرہ اقدس خاک آلود ہے اور انتہائی غمگین ہے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کس شے نے آپ کو اس قدر غمگین اور دل گرفتہ کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ، میں آج پوری رات حسین اور ان کے اصحاب کے لیے قبریں کھود رہا ہوں اور ابھی فارغ ہو کر کربلا سے آ رہا ہوں۔ اس مضمون کی ایک اور روایت حضرت ابن عباس سے مروی ہے، جس کے مطابق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، چہرہ انور غبار آلود اور پائے اقدس میں نالین نہیں تھے۔ آپ نے اپنا کرتہ مبارک تھاما ہوا تھا اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 42۔ ظالم یہ گمان نہ کریں کہ اللہ ان کے کرتوتوں سے غافل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کربلا سے آ رہا ہوں اور یہ حسین اور ان کے اصحاب کا خون ہے جسے میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ روایت کے مطابق جب قبر کھودی جانے لگی تو حسین علیہ السلام کی قبر کے سرہانے سے ایسی خوشبو پھیلی جو مشک سے زیادہ پاکیزہ تھی۔ ایسی ہی خوشبو حسین کے وفادار صحابی جناب جون کے جسد اطہر میں دفن کے وقت پائی گئی، جس کے لیے حسین علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ ہم یہاں اس مشہور روایت کا خلاصہ بیان کریں گے کہ پس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل نے قتل حسین کی خبر دی، پھر کہا کہ جب ان شہداء کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ عز و جل خود ان کی ارواح کو اپنے قبضے میں لے لے گا اور ان کی روحوں کو خود قبض کرے گا تاکہ ان کی عزت افزائی ہو۔ یہی ارجع الی ربک کی حقیقی تفسیر ہے۔ اس کے بعد آسمان سے ملائکہ یاقوت و زمرد کے برتن لے کر ان شہداء کے اجسام کو دھوئیں گے اور اللہ انہیں بہترین پوشاک جنت پہنائے گا۔ بعد ازاں ملائکہ صف در صف ان پر نماز پڑھیں گے۔ پھر اللہ ایسی قوم لائے گا جسے یہ کفار نہیں پہچانتے ہوں گے اور یہ لوگ خون حسین بہانے میں شریک نہ ہوں گے۔ یہ آ کر ان شہداء کی لاشوں کو دفن کریں گے اور ان قبور کے نشانات بنائیں گے۔ ان میں قبر سید الشہداء اہل حق کی علامت بن جائے گی۔
جہاں سے مومنین کامیابیاں حاصل کریں گے اور فرشتوں سے تحائف وصول کریں گے۔ پھر اللہ عز و جل دن رات میں 1,00,000 فرشتوں کو مسلسل بھیجے گا جو ان کے ان زواروں کا نام لکھیں گے جو یہاں آئیں گے اور ان کے لیے وہ استغفار اور رحمت طلب کریں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین واہل البیت الحسین واصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی الظالمین انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، ناموس مصطفیٰ کے اسیروں کی کوفہ آمد۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، اب ہم اس عظیم مشن کے اہم ترین حصوں کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ان واقعات میں جہاں مظلومیت وہاں مقصد شہداء کو بھی بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ اب کوفہ و شام میں قافلہ زینبیہ کے عظیم ترین خطبات اپنے سامعین کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ وہ خود فیصلہ کریں کہ حسین اور اصحاب حسین کی شہادتوں اور اہل بیت کی اسیری کے ذریعے کس طرح مقصد نبوت و رسالت کی تکمیل ہوئی اور ان مظلوموں نے کس طرح اسلام حقیقی کا دفاع کیا۔ میرے رب کا ان پر اس قدر سلام ہو جس کا وزن اس کے عرش و لوح و قلم اور زمین و آسمان کے وزن کے برابر ہو۔ سامعین کرام، جب قافلہ زینبیہ کوفہ کے قریب پہنچا، روایات میں لکھا ہے کہ کوفہ کی عورتیں تماشا دیکھنے گھروں کی چھتوں پر آئیں اور لوگ بازاروں میں جمع ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک کوفی عورت نے ان اسیر مخدرات سے پوچھا کہ تم کس قبیلے کے قیدی ہو؟ پس خواتین عصمت نے جواب دیا، نحنو آثاری آل محمد، ہم آل محمد کے قیدی ہیں۔ پس یہ عورت اپنی چھت سے نیچے آئی اور ناموس نبی کو چادریں دے دی تاکہ یہ خود کو نامحرموں سے چھپا لیں۔ بعض روایات میں ان چادروں کو بھی شمر لعین نے یہ کہہ کر غصب کیا کہ اب تم کوفہ کی شہزادیاں نہیں بلکہ ابن زیاد کی قیدی ہو۔ لعنت اللہ علی شمر۔ اللہ اکبر۔ جس کوفہ میں زینب شہزادی تھیں اور ایک زمانے میں کوفہ کی عورتوں میں درس قرآن دیتی تھیں، آج وہ زینب حسین و عباس جیسے بھائیوں سے مفارقت کے بعد قیدی بن کر یہاں داخل ہوئی ہیں۔ سامعین کرام، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ راوی بیان کرتا ہے، اہل بیت بے قصادہ اونٹوں پر سوار تھے، سب ایک ہی رسی میں جکڑے گئے تھے، شدت گرمی سے ان کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ شہداء کے سروں، بالخصوص حسین علیہ السلام کا سر دیکھ کر ہر مخدرہ مصروف گریہ ہوتی تھی، لیکن ان ظالموں کی جانب سے رونے والیوں پر سختی کی جاتی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہم میں سے کوئی رونا چاہتا تو ظالم اپنے نیزوں کی نوک ہمارے جسموں میں چبو دیتے تھے۔ نبی و علی کی بیٹیاں پابندیوں کے بیچ جب کوفہ میں داخل ہوئیں تو راوی بیان کرتا ہے کہ اہل کوفہ کی عورتوں نے ان پر گھروں سے کھجور اور روٹیاں پھینکنی شروع کیں تو جناب ام کلثوم بولیں، اے اہل کوفہ، ہم اہل بیت مصطفیٰ ہیں اور ہم پر صدقہ حرام ہے۔ نفس محموم کی روایت کے مطابق اہل کوفہ نے جب خانوادہ رسالت کی یہ مظلومیت دیکھی تو رونے لگے اور گریہ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ پس یہ دیکھا تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم میرے والد پر روتے ہو؟ کیا تم ہماری مظلومیت پر روتے ہو؟ کیا تم ہماری خاطر رو رہے ہو؟ تو پھر یہ بتاؤ کہ ہمیں کس نے قتل کیا ہے؟ بہار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں، جب امیر المومنین کی شہادت کا وقت آیا
تو بی بی زینب نے ان سے ایمن کی روایت کے متعلق دریافت کیا کہ کیا یہ درست ہے کہ ہم قیدی بنائے جائیں گے؟ پس مولا علی علیہ السلام بولے، بیٹی زینب، حدیث وہی ہے جو ایمن نے بیان کی ہے۔ عنقریب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اہل بیت کے ساتھ اسیر کر کے اس شہر میں لایا جا رہا ہوگا۔ واللہ اس دن پوری روئے زمین پر تم اور تمہارے شیعوں سے بڑھ کر اللہ کی نگاہوں میں کوئی محبوب و محترم دوسرا نہ ہوگا۔ یہی وہ مواقع تھے جن کے متعلق امام حسن مجتبیٰ نے وقت آخر گریہ کیا۔ روایت میں ہے کہ حسن سبز قبا شہزادہ جنت الفردوس کے جسم اقدس سے زہر کے سبب خون لب مبارک پر جاری تھا۔ یہ حال دیکھ کر حسین رونے لگے۔ پس حسین کو روتا دیکھ کر حسن مجتبیٰ بھی گریہ کرنے لگے تو حسین نے بھائی کو تسلی دی، بھائی جان آپ عنقریب اپنے بابا اور جد کی جوار میں ہوں گے، یہ کون سی شے آپ کو رلا رہی ہے؟ پس حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، بھیا حسین میں خود پر نہیں تم پر رو رہا ہوں، اور اے ابا عبداللہ تمہارا دن جیسا کوئی دن نہ ہوگا۔ اور سامعین کرام، وقت آخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آیا تو آپ نے بھی حسین علیہ السلام پر گریہ کیا اور فرمایا، اے اللہ میں اپنے اہل بیت کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور ان کے متعلق تجھ پر ہی توکل کرتا ہوں اور تجھ سے ہی ان کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کی شکایت کرتا ہوں۔ اس مضمون کی روایات بکثرت ہیں جن کے ذکر سے طوالت کا خطرہ ہے۔ بہرحال سامعین کرام، لہوف کی روایت کے مطابق اہل کوفہ کے رونے کی آوازیں بلند تھیں۔ اتنے میں علی کی بیٹی نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ واللہ میں نے دیکھا کہ ہر شے تھم گئی، کسی کی آواز نہ نکلتی تھی، یہاں تک کہ لوگوں کی سانسیں تک ان کے سینوں میں اٹک گئیں۔ پس آپ سلام اللہ علیہ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر پیغمبر اکرم پر صلوات بھیجی۔ راوی کہتا ہے کہ واللہ ایسے خطیب کبھی نہ دیکھے گئے جو رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور ان کے عزیزوں کے سر ان کے سامنے ہوں اور فصاحت و بلاغت کا ایسا عظیم دریا بہایا جا رہا ہو۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔